لا یعلمون الکتاب الا امانی و انہم الا یظنون، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کی بات کو نہیں جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو تورات میں کیا کیا لکھا جانتے تھے، اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو یہودی علماء نے ایسی پٹی پڑھایا تھا، یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم لوگ نبی کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے ہم لوگ کچھ بھی کریں گے نا تو اولاً تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو 2-4 دن کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اب یہ بات جب ان کے عوام کو معلوم تھی تب ان کو کوئی ضرورت ہے نہیں ایمان قبول کرنے کی یا عمل کرنے کی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس کو تو نہیں جانتے تھے قرآن میں کیا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ خوشکن باتیں ان کو بتلا دی گئی تھی اور اس کو سن کر کے یہ خوش تھے بس کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہمارا تعلق جو ہے انبیاء کے خاندان سے، اس لیے ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کی بات کو نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، مگر خوشکن باتیں، آرزو اور خواہش کی باتیں، یعنی صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہم لوگ بخشے بخشائے ہیں۔ اب وہ لوگ کتاب کا علم ان کے پاس ہے نہیں، تو وہ لوگ اتنی بات کو خالی ذہن میں بیٹھا لیے تھے کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انبیاء کے خاندان سے ویسے ہی بخش دیے جائیں گے۔ انہم الا یظنون، قرآن کہتا ہے کہ یہ محض ان کا گمان ہے، ایسا سمجھنا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم نبی کے خاندان سے ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی، یہ صرف ایک گمان ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں یا ایمان کے لیے کسی بھی زمانے میں فلاں ابن فلاں کو نہیں دیکھا گیا کہ فلاں کا بیٹا ہے اس لیے بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا نا تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، وہ دنیا کے اندر عذاب کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر صرف اتنے ہونے کی وجہ سے کہ نبی کے ہم رشتے میں ہیں اس لیے بخشش ہو جائے گی، تو سب سے پہلے بخشش کن کی ہونی چاہیے تھی؟ کنعان کی، نوح علیہ السلام کا خاص بیٹا۔ اور یہ تو رشتہ داری چلے گئے تھے، اوپر سے آ رہے تھے، تو جب خاص بیٹا نہیں بچ سکا اللہ کے عذاب سے، نبی کے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے، تو یہ یہودیوں کا یہ سمجھنا کہ ہم چونکہ انبیاء کے خاندان میں سے ہے اس لیے ہم بچ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے انہم الا یظنون، یہ محض ان کا گمان ہے۔ نہ بیٹا بچ سکے، نہ بیوی بچ سکے، نہ بیوی بچ سکی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، تو صرف خاندان میں ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بڑی خرابی ہے ان یہودیوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ توریت میں جو یہودیوں کی کتاب تھی، ان لوگوں کو جو حکم نہیں سمجھ میں آتا تھا نا، اس کو کاٹ کر کے اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے، بنا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے بہت بربادی کی بات ہے، بہت ہلاکت کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پر جھوٹ بولنا، کسی شریف آدمی پر اگر دنیا میں جھوٹ بول دیا جائے کہ فلاں صاحب ایسے کہہ رہے تھے، اور فلاں صاحب کو معلوم ہو کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے اور ہمارے تعلق سے دوسرا آدمی ہمارا واسطہ دے کے نقل کر دیا، تو اس پر کیا گزرے گی؟ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہم کو بدنام کرتا ہے، ہم جو بات نہیں کہے ہیں ہمارا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ فلاں صاحب کہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی جھوٹی بات لگا دے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کو نہ کہا ہو اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہودی علماء ایسا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے معمولی رقم حاصل کرے۔ ہوتا تھا یہ کہ جیسے کوئی بڑے خاندان کا آدمی ہے یا کوئی عورت ہے اور اس نے چوری کر لیا، تو جیسے اسلام میں ہے نا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، تو وہاں بھی یہی قانون تھا۔ تو کوئی بڑے خاندان کے لوگ میں سے جب چوری ووری کی شکایت آتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہ، اس میں یہ قانون نہیں ہے ہاتھ کاٹنے والا۔ اور جب کسی معمولی خاندان کا کوئی آدمی چوری کرتا تھا نا تو پھر ہاتھ کاٹ کر کے قانون پورا کر دیتے۔ اب بڑے آدمی کے لیے جب یہ مسئلہ بیان کر دیا تو کچھ ہدیہ تحفہ مل گیا، اسی لیے وہ بدل دیا کرتے تھے کہ نہ، توریت میں ایسا قانون، ایسا حکم نہیں ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔
यहूदी कहते थे कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, आप कहिए कि क्या तुम लोगों ने अल्लाह से वादा ले लिया है? ऐसी कोई सर्टिफिकेट है अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई कि तुमसे अल्लाह का वादा हो गया हो, एग्रीमेंट हो गया हो कि हाँ चंद ही दिन हम रहेंगे जहन्नम में, ऐसा कुछ है क्या? आप इनसे पूछिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि यहूदी जो ऐसा कह रहे थे, पूछिए तो इनसे कि अल्लाह ताला से कुछ एग्रीमेंट कराया है। जैसे अपने यहाँ भी, मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा मुसलमान होना काफ़ी है, कोई अमल की ज़रूरत नहीं, मुसलमान है बस जन्नत में जाना है, और काफिर जहन्नम के लिए तय है और हम जन्नत के लिए तय हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अमल, ईमान के साथ अमल ज़रूरी है। फला युखलिफ अल्लाहु वअदा, क्या अल्लाह ताला से तुम्हारा कोई ऐसा वादा है कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी न करे? अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या अल्लाह पर तुम ऐसी बात कहते हो जो जानते नहीं हो, खुद तुमको उसका इल्म नहीं है और अल्लाह पर ऐसी बात लगाते हो। भला क्यों नहीं, मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, जो शख्स बुरा अमल करेगा और उसकी बुराई उसको घेर लेगी तो ये लोग जहन्नमी है, उसमें हमेशा रहेंगे। बुरा अमल करेगा, सबसे पहला तो ये कि ईमान अगर नहीं है, ईमान के साथ उसकी ज़िंदगी ईमान के बगैर गुजर गई तो गोया गुनाह ने उसका अहाता कर लिया, अब जहन्नम में जाना उसका तय है और हमेशा जहन्नम में रहना, 2-4 दिन नहीं। यहूदी जो ईमान से महरूम थे, कुरान ने कहा कि ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये जो कहते हैं ना कि हम 2-4 दिन रह करके निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुम फीहा खालिदून, ये लोग उसमें हमेशा रहेंगे। हाँ, जन्नत में कौन जाएंगे? वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जिन लोगों ने नेक अमल किया, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये लोग जन्नती है। हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम